بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن پاک کا ترجمہ اور ترکیب جو ہمارا ایک سلسلہ چل رہا تھا، اس کا آج ہم سبق نمبر پڑھیں گے 59، 50 اور 9۔ تو یہ آیت کریمہ ہے، اس کے اندر ہم سیغے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ آج، اور سیغوں کی تعلیلات جو ان میں قوانین جاری ہوں گے وہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، اور جو صحیح کے سیغے ہوں گے وہ بھی پڑھیں گے۔ تو آئے ہم پہلے دیکھتے ہیں اس میں سیغہ کون کون سا ہے۔ سب سے پہلے سیغہ ہے استسقا، پھر سیغہ ہے قلنا، پھر سیغہ ہے اضرب، پھر ہے انفجرت، پھر ہے عالمہ قد عالمہ، پھر ہے کلو اشربو ولا تعثوا اور مفسدین۔ یہ میں نے وہ الفاظ پڑھے ہیں جو بطور سیغہ ہیں، جو گردانوں میں آتے ہیں۔ پھر ان میں سب سے پہلے ہم وہ پڑھتے ہیں جو آسان ہیں، یہی یعنی صحیح کے سیغے ہیں۔ اضرب، یہ تو بڑا ہی مشہور معروف سیغہ ہے کہ ماضی اس کی آتی ہے ضرب، مضارع آتا ہے یضرب، اور امر آتا ہے اضرب۔ یہ بہت مشہور معروف سیغہ ہے۔ اضرب، واحد مذکر حاضر، بحث فعل امر حاضر معروف، ثلاثی مجرد، صحیح اسباب فعل یفعل، جیسے ضرب یضرب، اضرب اضربا، اضربو اضربی، اضربا اضربنا۔ تو یہ سیغہ الحمدللہ چونکہ آسان تھا اس لیے ہم نے پہلے یہ بتایا کہ ماضی ہے ضرب، مضارع ہے یضرب، اور امر ہے اضرب۔ آگے سیغہ انفجرت، یہ بھی صحیح کا سیغہ ہے، ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل، اس کے 9 ہیں وہ باب، 9 ان میں سے ایک باب ہے انفعال، یہ والا انفجرت۔ یہ ماضی کا سیغہ ہے، اس کی ماضی جو مشہور ہے نا وہ ہے انفطر، انفطر یہ ماضی مشہور ہے۔ مضارع آتا ہے ینفطر، اور امر آئے گا انفاطر۔ تو یہ ماضی کی آپ گردان کریں انفطر، انفطر، انفطروا، آگے پڑھیں گے انفطرت، اس کو اس وزن پہ لائیں، بالکل ماضی بنے گی انفجر، انفجرا، انفجروا، انفجرت۔ وہ جو انفجر یہ حمزہ ہے، یہ فا چونکہ شروع میں آ گئی تو حمزہ درمیان کلام میں گر گیا، پڑھنے میں لکھنے میں رہا، تو یہ سیغہ بن گیا واحد مؤنث غائب، بحث فعل ماضی مطلق مثبت معروف، ثلاثی مزید فی غیر ملحق بربائی با حمزہ وصل، صحیح اسباب انفعال، انفطر ینفطر، یہ والا انفجر ینفجر۔ آگے سیغہ ہے قد عالمہ، یہ بھی صحیح کا سیغہ ہے۔ یہ آپ نے باب سنا ہوگا سامع یسمع، یہ والا سامع یسمع، عالم یعلم۔ تو یہ سیغہ ہے واحد مذکر غائب، بحث فعل ماضی قریب مثبت معروف، ماضی کے شروع میں قد لگا، ماضی قریب مثبت معروف، ثلاثی مجرد، صحیح اسباب سامع یسمع، عالم یعلم۔ آگے سیغہ ہے اشربو، یہ بھی باب وہی ہے جو باب عالمہ والا ہے، سامع یسمع، شارب یشرب، امر آتا ہے اسمع، شارب یشرب، امر آئے گا اشرب۔ اب گردان کرے اشرب سے تو پڑھا جائے گا اشرب، اشربا، اشربو۔ سیغہ ہے جمع مذکر حاضر، بحث فعل امر حاضر معروف، ثلاثی مجرد، صحیح اسباب سامع یسمع۔ آگے سیغہ ہے مفسدین، مفسدین یہ سیغہ باب افعال ہے، ان کو ہم کہتے ہیں بے حمزہ وصل،
اس کے 5 باب ہیں. پہلے باب کا نام ہے افعال، باب افعال. اس کی ماضی چلتی یوں اکرما یکرمو، اور یہ وہاں لے جائیں گے، یعنی اس کا ماضی وہاں آئے گا افسادہ یفسدو، اور جو اس میں فاعل وہ آتا ہے مکرم مفسد. گردان کریں گے مفسدون مفسدان مفسدون. یہ مفسدون حالت رفعی ہے اور مفسدین حالت نصبی یا جری ہوتی ہے، جیسے قرآن پاک میں ہے. تو یہ صیغہ بنا جمع مذکر بحث، اس میں فاعل ثلاثی مزید بھی غیر ملک بربائی بے ہمزہ وصل صحیح اسباب افعال. الحمدللہ جو صحیح کے صیغے تھے وہ میں نے بتا دیے. نمبر 1 ادھر ہی بتایا، نمبر 2 ان فاجرت، نمبر 3 قد عالمہ، نمبر 4 اشربو، نمبر 5 مفسدین. اب ہم وہ صیغے پڑھیں گے اس آیت میں جو صیغے صحیح کے علاوہ ہیں. ان میں پہلا صیغہ ہے استسقا. کیا صیغہ ہے؟ اب صیغہ بھی پڑھیں گے، اصل بھی پڑھیں گے، قانون بھی پڑھیں گے. یہ صیغہ ہے واحد مذکر غائب. یہ باب بڑا مشہور ہے، اس کو ہم کہتے ہوتے استفعال. یہ والا باب استفعال، یہ باب استفعال ہے اور اس کی گردان چلتی ہے استنصارا استنصارا یستنصرو، ایسی گردان اس کی چلتی یستنصرو. تو اب یہ صیغہ تو ہے استسقا ماضی، ادھر تو ہے استنصارا. تو پہلے ہم قاعدہ ہی پڑھتے، اصل میں یہ تھا استسقایا. آپ سنیں گے بس بولے کم آپ، استسقایا یوں تھا ایسے استسقایا. یہ بڑا مشہور قانون ہے اجوف کا کہ واو متحرک یا متحرک اور ما قبل مفتوح، یہ استسقایا قایا یا متحرک ما قبل مفتوح الف سے بدلنا واجب ہے. باب استفعال ہی ہے نا، تو الف سے بدلنا واجب ہے. تو بن گیا استسقا. قانون سنا نہیں آپ نے؟ یا متحرک ما قبل مفتوح الف سے بدلنا واجب ہے. تو لکھنے میں اگرچہ یہاں ایسے لکھے جائے گا لیکن الف پڑھا جا رہا ہے استسقا. تو صیغہ بن گیا واحد مذکر غائب بحث فعل ماضی مطلق مثبت معروف ثلاثی مزید فی غیر ملحق بر بائی با حمزہ وصل ناقص یائی، آخر میں یا ہے لام کلمہ کے مقابلہ میں. اسباب استفعال ماضی ہے استنصرا، مضارع ہے یستنصرو، اور یہ اصل میں آگا استسقایا، اور مضارع کا یستسقیو. امر آئے گا استسقیج استنصر استسقیج. الحمدللہ یہ میں نے صیغہ بتا دیا، صحیح پڑھ رہا ہوں نا؟ آگے ضرور. یہ صیغہ ہے کلنا، یہ صیغہ بتانے لگا ہوں. یہ صیغہ کلنا، صیغہ بتاتے پہلے پھر بتاتے اصل میں کیا تھا. یہ صیغہ ہے جمع متکلم بعد فعل ماضی مطلق مثبت معروف ثلاثی مجرد اجوف واوی اسباب ناصارا ینصرو یعنی کاوالا یکولو. یہ صیغہ میں نے بتا دیا کہ جمع متکلم بعد فعل ماضی مطلق مثبت معروف ثلاثی مجرد اجوف واوی اسباب ناصارا ینصرو جیسے کاوالا یکولو. اچھا جی، اب ہم بتاتے ہیں یہ اصل میں کیا تھا. اب ظاہر ہے اس کی ماضی آتی ہے ناصارا، تو اس کا جو صیغہ ادھر آئے گا وہ آئے گا نصرنا. یہ تو کلنا ہے، اصل میں تھا یہ قولنا، یوں تھا قولنا نصرنا، اس وزن پہ قولنا. اب ایک تو قانون وہی لگا جو یہاں لگایا تھا کہ یہ واو متحرک ما قبل مفتوح الف سے بدلنا واجب ہے. جب ہم نے اس کو الف سے بدلا تو بن گیا یہ قا، دو ساکن ہے، الف بھی ساکن لام بھی ساکن. اب دو ساکن ہو تو پہلا ساکن جو ہے وہ عام طور پہ گرایا جاتا ہے. اس کو ہم نے گرایا تو بن گیا قلنا. اب قانون ہے کہ جو مفتوح یا مضموم
فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد، مطلب ہر وہ واو، کیا کہا؟ یہاں اصل میں تھا قولنا، یہ واو تھی، متحرک تھی، مفتوح تھی، تو ہر وہ واو جو مفتوح ہو یا مضموم ہو، یہاں یہ مفتوح ہے قولنا، یہ ماضی میں واو مفتوح ہے، اسی طرح مضموم واو ثلاثی مجرد کی ماضی معروف میں آئے اجوف کے اندر۔ پھر دوبارہ قانون سنو، ہر وہ واو جو مفتوح ہو یا مضموم فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد اجوف کے اندر آئے اور وہ الف سے پہلے بدلے، جیسے یہاں بدلی تھی، اور پھر وہ گر جائے، الف سے بدل کر گر جائے، جیسے یہاں پہلے الف سے بدلی تھی پھر گر گئی تھی، تو وہاں فا کلمہ کو ضمہ دینا واجب ہے، اگرچہ اس کی ایک شرط بھی ہے، لیکن میں نے اتنا پڑھا، میں پھر پڑھ رہا ہوں یہ قانون۔ ہر وہ واو، یہ میں پھر اصل لکھتا ہوں، ہر وہ واو جو الف سے بدلی ہو اور پھر گر جائے اور وہ واو مفتوح ہو یا مضموم ثلاثی مجرد ہو، ماضی ہو اور اجوف ہو اور ماضی معروف ہو، تو پائی اس کے فا کلمہ کو ضمہ دینا واجب ہے۔ یہ چلے گا کلنا کلنا کلنا، کلتا کلتما کلتم کلتی، یہ اتنے سیغوں میں یہ قانون لگتا ہے۔ تو یہ الحمدللہ میں نے سیغہ بتا دیا کلنا، اور میں نے قانون بھی جو جاری کر دی وہ لگا دیا۔ آگے ہے کلو، یہ سیغہ ہے کلو، کیا سیغہ ہے؟ دھیان نہ سننا، یہ کلو، اس کی ماضی آئے گی آکالا یا کلو، اور امر اس کا آتا ہے کل، یہ محموز الفا ہے سیغہ، جمع مذکر حاضر، بعض فعل امر حاضر معروف ثلاثی مجرد محموز الفا اسباب ناصر ینصر آکالا یا کلو۔ اصل میں یہ یوں تھا اکلو، ایسے ہی تھا، اب اس میں جو قانون لگا وہ خلاف قیاس ہے، یعنی قانون نہیں لگا، یہ قانون کے خلاف ہے، کلو قانون سے ہٹ کر ہے۔ وہ کیا کہ پہلے اس حمزہ کو حذف کیا، یہ حمزہ اس کا اصلی ہے آکالا والا، اس کو حذف کیا، اب بن گیا اکلو، اب اس کی ضرورت ہی نہیں رہی، اس حمزہ کی ضرورت نہیں رہی، اس کو حذف کر دیا، بن گیا کلو۔ یہ تین بابوں میں تو مشہور تین باب ہیں، امارا یا مرو، آخذ یا خذو، آکالا یا کلو۔ بھئی یہ کلو اصل میں تھا اکلو، اس کو یہ جو اصلی حمزہ ہے خلاف قیاس حذف کیا تو بن گیا اکلو، اب اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو حذف کر دیا تو بن گیا کلو۔ جی سمجھ میں آئی ہے؟ کیا بن گیا؟ یہ کلو سیغہ بن گیا۔ تو سیغہ میں نے بتا دیا، باب بھی بتا دیا، سیغہ جمع مذکر حاضر، بعض فعل امر حاضر معروف ثلاثی مجرد اور محموز الفا اسباب ناصر ینصر آکالا یا کلو، کل کلا کلو۔ ولا تعثو، یہ آخری سیغہ ہے جو آخری بتا رہا ہوں، ولا تعثو، یہ باب ہے سامع یسمع، آسیہ یا سا، یہ بتاتا ہوں کیسے بڑھا۔ اصل میں تھا تا سا یو، تا سا یو، پھر وہی قانون لگا ادھر بھی، یا متحرک ما قبل مفتوح الف سے بدلا، جب یہاں یا کو الف سے بدلیں گے آگے واو بھی ساکن الف بھی ساکن، اس کو گرائیں گے تو بن جائے تا سو۔ سیغہ ہے جمع مذکر حاضر، بعض فعل نہیں حاضر معروف ثلاثی مجرد ناقص یائی اسباب سامع یسمع۔ الحمدللہ میں نے سیغے بتائے ہیں، تو کل سیغے 1 2 3 4 5 6 7 8 9، آج کے سبق میں 9 سیغے ہیں، جن میں سے صحیح کے ہم نے پہلے بتائے اور پھر غیر صحیح والے سیغے بتائے، اور ان میں جو قانون جاری ہوتا تھا وہ بھی بتایا۔ ابھی ہم ترکیب کریں گے انشاءاللہ، ترکیب کے بعد پھر ترجمہ کریں گے۔ یہ واو عاطفہ بھی لکھی ہوئی ہے اور اعراب القرآن میں عاطفہ ہی لکھی ہے۔ آگے اذ، یہ الف استسقاء کا ہے یعنی حمزہ، یہ اذ اسماء ضروب میں سے ہے، مبنی علی السکون ہے، اور اکثر جو آیت کے شروع میں آتا ہے وہ مفعول بہ بنتا ہے،
اذکر فعل مقدر نکالتے ہیں، ترجمہ ہوتا ہے یاد کرو اس وقت کو، اس وقت کو، یہ مفعول بہ ہے لیکن آگے مضاف ہے۔ استسقا یہ فعل ہے، ماضی کا صیغہ ہے، فاعل اس کا ہے موسیٰ۔ لقومہ لام جار، قومی مضاف ہی ضمیر مجرور، مضاف مضاف الیہ مل کے جار کا مجرور، یہ متعلق ہے استسقا کے، اور پھر یہ بن جائے گا معطوف علیہ، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کے معطوف علیہ۔ فَقُلْنَا میں فا حرف عطف ہے، قُلْنَا یہ فعل ہے، اس کا نا ضمیر فاعل ہے۔ اضرب بعصاک الحجر، یہاں تک اس کا مقولہ ہے، اور مقولہ منصوب ہوتا ہے محلاً، چونکہ وہ مفعول بھی ہوتا ہے۔ الگ ترکیب کریں گے، اضرب فعل، انت ضمیر فاعل، باجار، عصا مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کے مجرور، جار مجرور مل کے ظرف لا متعلق اس کے، الحجر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل متعلق مفعول بھی سے مل کر مراد لفظ ہو کر، بتقدیر لفظ ہو کر، مراد لفظ ہو کر، بطویل مفرد ہو کر، یہ مقولہ، فعل اپنے فاعل مقولہ سے مل کر اس کا عطف ہے اس کا اوپر، جی سمجھ بھی آئی ہے۔ اور اگلا جو ہے فن فجرت، اس میں یہ لکھا ہے کہ فا فصیحیہ ہے۔ فا فصیحیہ کے بارے میں مشہور تو یہ ہے کہ شرط محذوف پہ اطلاق کرتی، لیکن نہیں، کبھی کبھی کسی جملے کے محذوف ہونے پر بھی دلالت کرتی۔ کچھ کہہ دیں یہاں شرط مقدر ہے، کچھ کہہ دیں شرط نہیں، خالی فا ضربہ مقدر ہے، فا ضربہ، یہ فن فجرت کا عطف ہو جائے گا ضربہ پر، ضربہ پر۔ اور کچھ کہتے ہیں یہاں شرط مقدر ہے، ان ضربتہ، یہ شرط ہے، اور فن فجرت من حسنتا اس کی جزا ہے۔ جی فا فصیحیہ، ان فجرت فعل، من ہو اس کے متعلق، اثنتا عشرتا یہ مرکب بنائی، ممیز عیناً تمیز، ممیز تمیز مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر، اگر جزا بنائیں گے تو پھر شرط نکالیں گے ان ضربتہ، اگر فا عاطفہ بنائیں گے تو پھر نکالیں گے فا ضربہ، جی سمجھ میں آئی۔ اور ہم اگر یہاں جزا بنائیں گے، اس کا تعلق پیچھے کے ساتھ ترکیبی نہیں ہوگا، پھر یہ شرط جزا الگ جملہ، اور یہ اس کا مقولہ تھا، پھر اس کا عطف اس پر ہے، معطوف علیہ معطوف مل کے مضاف علیہ، مضاف مضاف الیہ مل کے مفعول بھی، و اذکر فعل مقدر کا، اور فعل فاعل مفعول بھی جملہ فعلیہ انشائیہ۔ قد عالم صیغہ واحد مذکر غائب ہے، کل مضاف، اناس مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کے فاعل، مشربہم مضاف مضاف الیہ مل کے مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ۔ کلو واشربو من رزق اللہ، کلو فعل، واو ضمیر اس کا فاعل، جملہ فعلیہ انشائیہ، واشربو فعل، واو ضمیر فاعل، من جار، رزق اللہ مضاف مضاف الیہ مل کے مجرور، جار مجرور مل کے اس کے متعلق۔ اس کو آپ کہتے ہیں تنازع فعلان بھی ہے، کیسے کہ یہ دو فعل ہیں اور جار مجرور ایک ہے، اس کا بھی تعلق اس کے ساتھ ہے، اس کا بھی تعلق اس کے ساتھ ہے، لیکن لفظی تعلق ایک کا بنائیں گے، ایک کا مقدر نکالیں گے، بصری اس کو عمل دیں گے اور کوفی اس کو عمل دیں گے۔ آپ نے سنا نہیں، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، یہ لا تعثوا فعل ہے، واو ضمیر اس کا فاعل ہے، فی الارض اس کے متعلق ہے، مفسدین یہ حال ہے۔ قاعدہ ہے صیغہ صفت جو آتا ہے نا، صیغہ صفت اکثر طور پہ وہ ترکیب میں حال بنتا ہے، جو صیغہ صفت فعل فاعل کے بعد ہے، یہ حال ہے، اس سے ذوالحال حال مل کر پھر فاعل، فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، یہ بھی انشائیہ، یہ بھی انشائیہ، یہ بھی انشائیہ۔ الحمدللہ اب ہم پڑھیں گے ترجمہ، ترجمہ انشاءاللہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ والا جو آپ نے کیا ہم وہ پڑھیں گے۔ جی وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور اعلیٰ سرکار نے با محاورہ ترجمہ کیا، ہم نے ترکیب میں کہا نا اذکر، اعلیٰ سرکار نے با محاورہ ترجمہ کیا، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، پہلے فاعل کا ترجمہ کیا یعنی فعل فاعل میں، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا،
اعلیٰ سرکار نے جیسا ترجمہ کیا، اللہ فرماتا ہے فقلنا، تو ہم نے کہا اضرب بعصاک الحجر، اللہ فرماتا ہے ہم نے کہا اس پتھر پر اپنا عصا مارو، اضرب مارو اپنا عصا اس پتھر پر، خاص پتھر تھا، فن فاجرت من حسنتا عشرت عینا، اعلیٰ سرکار نے جو ترجمہ کیا تو فوراً اس پتھر میں سے 12 چشمے بے نکلے، قد علم کل اناس مشربہم، تو ہر گروہ نے اپنا گھاٹ قد علم پہچان لیا، کلو کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے میں سے، اللہ کا دیا ہوا کھاؤ اور پیو، جو اعلیٰ سرکار نے ترجمہ کیا، کھاؤ اور پیو اللہ کا دیا، یہاں رزق بمانا مرزوق کیا، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد اٹھاتے نہ پھرو، اس کا معنی فساد اٹھاتے نہ پھرو زمین میں، اس کا معنی فساد اٹھاتے نہ پھرو زمین میں، فساد اٹھاتے، الحمدللہ۔